اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ویڈیو کے اندر وضو کے مستحبات کے بارے میں بات ہوگی، ایسے اعمال کہ جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، ان کو مستحبات کہا جاتا ہے۔ اور مستحبات جو اعمال ہوتے ہیں ان میں اور فرائض میں اور سنت میں فرق یہ ہے، فرض چھوڑیں گے تو گناہ بھی ہوگا، اور جس کام میں آپ لگے تھے وہ کام بھی آپ کا نامکمل ہوگا۔ سنت ہے، سنت کا مقام یہ ہے کہ آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور جس کام کو آپ نے شروع کیا ہوا تھا وہ ہو تو جائے گا لیکن چھوٹ جانے سے اس میں کمی آئے گی، ثواب کی کمی، کہ آپ نے سنت کو چھوڑ دیا۔ مستحبات کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کی نوافل کی نماز ہے، ہم ظہر میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، عشاء میں دیکھیں، جو نوافل ہیں، نوافل کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ نوافل کو ادا کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ ادا نہ کریں تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فرض ہے، آپ ادا کریں گے تو ثواب ہے، ادا نہیں کرے تھے گناہ بھی ہے، اور آپ کے ذمے وہ رہے گا جب تک آپ ادا نہیں کریں گے۔ سنت ہے، ظہر کی دیکھ لیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، آپ ادا کریں گے تو ثواب ہے، نہیں ادا کریں گے تو آپ کے ذمے گناہ آ جائے گا۔ لیکن نوافل کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو کریں تو ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے وضو کرتے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھ جانا۔ اگر دوران وضو کے وقت آپ کو یہ آسانی ہو، میسر ہو کہ آپ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر سکتے ہیں تو مستحب عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ آپ چہرہ اپنا قبلہ کی طرف کر لیں۔ لیکن اگر آپ کے اطراف پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں یا ایسی جگہ ہے، ہجوم ہے، رش ہے، کہ وہاں پر یہ آپ کے لیے یہ مستحب عمل کرنا موضوع نہیں ہے، تو پھر بجائے دوسرے کو تکلیف دیے آپ اس مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، تالاب میں وضو اگر کیا جائے تو وہاں تو مشکل ہے قبلہ کی طرف ہر بندے کا بیٹھنا، تو اس لیے مستحب عمل ہے اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا چہرہ وضو کے وقت قبلہ کی طرف کریں تو مستحب ہے۔ نمبر 2، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ وضو میں اس چیز کا بھی خیال کیا جائے کہ ایک تو جگہ پاک ہو اور اونچی ہو۔ اچھا، یہ جو اونچی کے لیے کہا گیا ہے کہ بعض مقامات پر تو جگہ اونچی ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم وضو کرتے ہیں تو نیچے پانی گرتا ہے تو اس کی چھینٹیں ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر نہیں پڑتی، اس وجہ سے جگہ اونچی ہونے کا کہا گیا۔ لیکن اگر ایسی جگہ میسر نہیں ہے کہیں تو پھر آپ اس جو جگہ نیچے والی ہے اسی پر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہوں گی، نمبر 1 وضو کرتے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، نمبر 2 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، نمبر 3 وضو کرتے وقت کسی دوسرے کی مدد نہ لینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کسی ٹھیک، آپ اتنے بیمار یا اتنے معذور نہیں ہیں کہ آپ خود وضو نہ کر سکیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ وضو خود کریں، خود وضو کریں، وضو کے برتن کو خود پکڑیں۔ اگر وضو کے برتن میں آپ نے پانی رکھا ہوا ہے، اگر آپ نلکا ہے تو اس کو خود استعمال کریں، بجائے وضو کا برتن دوسرا پکڑیں وہ پانی ڈالیں۔ تو یہ مستحب یہی ہے کہ خود وضو کریں۔ لیکن اگر اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے، اتنا بیمار ہے کہ وضو کا برتن وہ نہیں پکڑ سکتا، وہ خود وضو نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس بوڑھے کو یا اس بیمار کو تو مدد کر کے اس کا وضو مکمل کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کرتے وقت ہاتھوں کو دھوئیں، یا کیا کہتے ہیں
کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، منہ دھوئیں، بازو دھوئیں، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ہر عضو کو، وضو کے جو اعضاء ہیں جس کو آپ دھوئیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو آپ پر گناہ، نہیں پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہی تو زندگی ہے نیک اعمال کرنے کی، یہی تو ہمارے پاس سرمایہ ہے، کچھ وقت ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما کر بارگاہ رب العالمین میں اپنے آپ کو سرخرو کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وضو وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اذان کا وقت داخل ہوا تو اذان ہو رہی ہے، تو ہم نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کریں گے تو مستحب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے وضو کر کے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر دیا، ہم پہلے سے تیار ہو چکے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ پہلے سے نماز کی اہمیت کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے اتنی آپ کریں گے تو لازماً آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ اتنی فکر مندی سے پہلے سے ہی تیار ہو رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت یکسوئی سے کر سکوں اور میں پہلے سے تیار بیٹھوں۔ اسی طرح یہ وضو میں یہ چیز بھی ہے کہ مردوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور عورتوں کی نتھ وغیرہ ہوتی ہے، کان میں بالی وغیرہ ہے، ناک میں نتھ وغیرہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ انگوٹھی کو ہلائیں، یعنی اگر اتنی وہ کلوز ہے کہ وہ ہلتی نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح ہلائیں تاکہ اس کے اندر پانی چلا جائے۔ ایسے عورتوں نے بالیاں پہنی ہیں تو اس کو بھی خوب آگے پیچھے ہلائیں تاکہ پانی ان میں جائے اور وضو مکمل ہو، نہیں تو پانی نہیں جائے گا تو اس وجہ سے وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ مستحب عمل جو ہے نا وہ رہ جائے گا، اس وجہ سے ان کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح جو وضو کا پانی ہے، جیسے اکثر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کے بعد 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی پیتے ہیں، تو یہ مستحب عمل ہے۔ کوئی پیتا ہے تو وہ نیکیاں کما رہا ہے، کوئی نہیں پیتا تو اس پر کوئی ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، یا کوئی کرتے ہیں تو ہم اس کو تان و تشنیع نہیں کر سکتے کہ یہ کیا نیا کام ہے۔ مستحب عمل ہے بھائی، آپ 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ پی سکتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اسی طرح وضو میں مستحب یہ ہے کہ جو ہمارے پاؤں ہیں ان کو ہم دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے نہ دھوئیں، بائیں ہاتھ سے اپنے پاؤں کو دھوئیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے، اس کا دائیں ہاتھ زخمی ہے، خراب ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر وہ اگر اس کا بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ اس کا زخمی ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے پاؤں کو دھو سکتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، معذور ہے۔ تو اس صورت میں شریعت اس کو رخصت دے رہی ہے کہ وہ اپنے پھر دوسری ہاتھ سے اپنے پاؤں کو دھو لے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مستحبات میں ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں مکروہات میں ہیں کہ وضو تو ہو جاتا ہے مگر اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ نمبر 1، منہ پر زور سے چھینٹے مارنا، زور سے منہ پر پانی مارنا، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 2، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کلی کرنا اور الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، یہ مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے آپ کلی کریں اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، البتہ ناک کو جو آپ نے صاف کرنا ہے وہ آپ کی الٹی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ صاف کریں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے، یہ بات میں نے بھی کی بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ سے اگر آپ ناک صاف کریں گے تو یہ مکروہات میں آتا ہے، ناپسندیدہ آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، جو پیچھے بات ہم نے کی ہے، تو عذر کی بنا پر آپ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، یہ تو بہت زیادہ کثرت سے ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی باتیں کہیں نہیں سٹارٹ ہوتی، وضو کے لیے جو ہی بیٹھتے ہیں بس ایسی گپیں لگتی ہیں کہ علمان الحفیظ کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، لوگ سنتے بھی پڑھ رہے ہیں،
مسجد کی بے ادبی بھی ہو رہی، کوئی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، دنیا جہان کی ان کی جو باتیں ہیں، ان کی فضول جو گفتگو ہے وہ مسجد میں آ کر وضو خانے پر بیٹھ کر شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا نیا پانی لے کر۔ اچھا، پیچھے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، تو ایک ہی مرتبہ آپ پانی جو اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں گے مسح کے لیے وہی کافی ہے 3 مرتبہ پھیرنے کے لیے۔ تینوں مرتبہ ہاتھ دھو کر، تینوں مرتبہ ہاتھوں کو گیلا کر کے پھر آپ مسح کریں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے پانی کا ضیاع ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد کوئی عبادت نہ کی جائے، مثلا آپ نے وضو کیا، جیسے یہ تو چیزیں بہت ساری دیکھی ہیں کہ مسجد میں حضرت صاحب آئے ہیں اور آپ میرے خیال میں یا تو والدہ نے جناب جوتی اٹھائی ہے یا والد صاحب نے ڈنڈا دکھایا تو ان کے خوف سے مسجد میں آ گئے، وضو کیا۔ اب مسجد میں جماعت تو کھڑی ہے، حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں، وضو کیا اور ادھر ہی وضو میں 10 15 20 منٹ وہاں بیٹھے جس ٹائم تک نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی وضو کے چکر میں گھر کا رخ کر لیا، گھر جا کر جناب نماز پڑھ لی، جی پڑھ لی، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ آپ وضو کریں اور اس کے بعد کوئی عبادت نہ کریں، چاہے آپ 2 نفل ہی کیوں نہ پڑھیں، تحیت الوضو کیوں نہ پڑھیں، تحیت المسجد ہی کیوں نہ پڑھیں، 2 نفل شکرانے کی کیوں نہ پڑھیں، توبہ کی کیوں نہ پڑھیں، پڑھیں ضرور تاکہ آپ کا وضو مکروہات میں نہ چلا جائے۔ اسی طرح وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا، اگر تو آپ اس چیز کو بار بار اپنی روٹین میں رکھیں کہ آپ کا وضو ہے پھر وضو کرنا، وضو ہے پھر وضو کرنا، تو اس میں مکروہ یہ پہلو ہے کہ دیکھیں جب آپ کا وضو ہے تو آپ دوبارہ وضو کے لیے اگر آپ بیٹھ جائیں گے، ممکن ہے ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے لیکن آپ نے وضو دوبارہ کرنا ہے، آپ بضد ہیں کہ وضو کرنا ہے اور ادھر آپ کی رکعت چلی جائے، تو یہ مکروہ ہے۔ آپ کا وضو ہے تو پھر آپ اس سے عبادت کریں، آپ اس سے فوراً نماز میں شریک ہو جائیں کہ تاکہ آپ کی وہ عبادت جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل ہو۔ یہ چند چیزیں ہیں مکروہات میں۔ اس کے بعد چند چیزیں ہیں نواقض وضو، نواقض سے ایسی چیزیں جن سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب یا پخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، نمبر 2 ہوا کا نکل جانا، اسی طرح خون یا پیپ کا بہہ جانا، خون اتنا نکلا بہنا شروع ہو گیا، پھنسی پھوڑے نکلے تھے، پیپ نکلی بہنا شروع ہو گئی تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، منہ بھر کے قے آ گئی ہمارا وضو ٹوٹ گیا، لیٹ کر سو گیا وضو ٹوٹ گیا، سہارا لے کر سو گیا وضو ٹوٹ گیا، بے ہوش ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون پاگل ہو گیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا، نماز میں قیقہ لگا کر ہنسا تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے، بظاہر یہ آپ لوگوں کو ہلکی نظر آ رہی ہوگی کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ باتیں تو واقعی عام سی ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے بندے ان چیزوں کو سمجھ کر یاد کر کے وضو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 20% بھی ایسے بندے نہیں ہوں گے کہ جو جب وضو کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ کام کرتے ہوں کہ فرائض کو بھی انہوں نے مستحضر کیا ہو، سنتیں بھی ان کے دل و دماغ میں ہوں اور مستحبات بھی ان کے ذہن میں ہوں کہ فلاں کام وضو میں مستحب ہے وہ کرنا ہے، یا اس کے علاوہ مکروہات یعنی کون سی چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ چھوڑنی ہے وہ نہیں کرنی، یا کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مطلب ہے علم تو ہمیں تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل نہ ہونے سے ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو وضو کے اندر چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سنیں، یاد کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ تاکہ جو بھی میرے دوست قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، فرائض پڑھنا چاہیں، سنتیں پڑھنا چاہیں، وطر پڑھنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، ان کی عبادت تو مکمل ہو نا، کہ ایسے نہ ہو کہ کم علمی میں وضو نہ ہو اور وہ بیچارے صبح بھی دوپہر بھی شام بھی
عبادت تو کریں مگر کیا خالی نہ ملے، عبادت مکمل جو نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق پیدا فرمائے، ہمارے اندر دین سیکھنے کی وہ قرب پیدا فرمائے جو اللہ کے نبی کی ایک دل میں درد تھا کہ میرا ہر امتی کس طرح جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور جنت میں اسی وقت ہم جا سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقے پر پورا کریں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔